دانش 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ امتحان نزدیک تھے، اس لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کر رہا تھا۔ گھر میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس کی امی نے اپنی اسٹیل کی الماری اس کے کمرے میں رکھ دی تھی۔ دانش نے اپنی میز کرسی اس الماری کے قریب لگا رکھی تھی۔ پچھلی رات اس کا ٹیبل لیمپ خراب ہو گیا جس کی روشنی میں وہ پڑھا کرتا تھا۔ اسکول سے واپس آ کر وہ ٹیبل لیمپ ٹھیک کرنے میں لگ گیا۔ اس کا بجلی کا تار کھلا ہوا تھا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی تو سامنے ایک آدمی ہاتھ میں بڑا سا بیگ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس آدمی نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا، میں جھاگ والا انٹرنیشنل کمپنی سے آیا ہوں۔ ہماری کمپنی اچھا صابن بناتی ہے جس سے گندے کپڑے بہت ہی آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں خریدنا، ہمارے پاس پہلے ہی بہت سا صابن رکھا ہوا ہے۔ دانش کی امی نے اس شخص سے کہا، ہماری کمپنی نے یہ نیا صابن بنایا ہے اور یہ بالکل مفت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ گندے کپڑے آپ کو چند منٹوں میں صاف کر کے دکھا سکتا ہوں۔ گندے کپڑے صاف کرنے اور مفت میں صابن ملنے کی بات سن کر ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے اس آدمی کو گھر میں بلا لیا۔ آدمی نے اپنا بیگ زمین پر رکھتے ہوئے کہا، آپ میلے کپڑے لے آئیں، میں صاف کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی دانش کی امی کپڑے لانے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی، اس آدمی نے اپنے پاس چھپا ہوا تیز دھاڑ چاقو نکال کر دانش کی امی کی گردن پر رکھ دیا اور کڑکدار آواز میں کہا، اگر ذرا بھی شور مچانے کی کوشش کی تو میں جان سے مار دوں گا۔ فوراً اپنے سارے زیورات اتار کر میرے حوالے کر دو۔ دانش کی امی گھبرا گئی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ انہوں نے فوراً اپنے سارے زیور اتار کر اس کو دے دیے، مگر وہ آدمی اس پر راضی نہ ہوا اور بولا، چلو اندر چل کر بتاؤ تمہاری الماری کہاں رکھی ہوئی ہے۔ مجبوراً وہ اسے دانش کے کمرے میں لے گئی۔ امی کی گردن پر ایک اجنبی شخص کو چاقو رکھے ہوئے دیکھ کر دانش بھی گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے گھر میں کوئی لٹیرا گھس آیا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھنے لگا تو اس آدمی نے دانش کو دھمکاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، چپ چاپ وہیں بیٹھے رہو، ذرا بھی ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہاری امی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر دانش پہلے کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس وقت اس کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز کام کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ ابو باجی کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے کل ہی بینک سے 50,000 روپے نکال کر لائے تھے اور وہ اسی الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ دانش کو چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر لٹیرے نے دانش کی امی کو دھمکاتے ہوئے کہا، الماری کی چابی کہاں ہے؟ چابی میرے حوالے کرو۔ دانش کی امی نے ڈر کے مارے مجبوراً چابی لٹیرے کے حوالے کر دی۔ اسی دوران دانش نے ٹیبل لیمپ کا کھلا ہوا بجلی کا تار اسٹیل کی الماری سے لگا دیا اور کرنٹ آن کر دیا۔ لٹیرے نے جیسے ہی چابی لگا کر الماری کا تالا کھولنے کی کوشش کی تو بری طرح چیخ پڑا کیونکہ الماری سے اسے کرنٹ لگا تھا۔ دانش نے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر رحم کھا کر بجلی کا کرنٹ بند کر دیا۔ تب تک شور سن کر آس پاس کے کافی لوگ آ گئے تھے۔ دانش نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ایک آدمی نے فون کر کے ڈاکٹر اور پولیس دونوں کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر لٹیرے کو انجیکشن لگایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ پولیس کے پوچھنے پر اس شخص نے شہر میں ہوئی کئی چوریوں میں اپنے گروہ کا ہاتھ ہونے کی بات قبول کر لی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب دوپہر کے وقت گھروں میں عورتیں اکیلی ہوتی ہیں تو اس کے گروہ کے لوگ اپنی کمپنی کا سامان بیچنے یا مفت دینے کے بہانے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور لوٹ لیا کرتے ہیں۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اگلے دن اخباروں میں دانش کی تصویر کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھداری کی خبریں بھی چھپی تھی۔